قصہ یاجوج ماجوج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ یاجوج ماجوج کا قصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بد ہیبت، وحشی، خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالیشان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کے جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت اور طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ سورہ کہف آیت 94-95۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ بھر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیپسین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بیان القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی انسانوں کی تباہی اور بربادی سے حفاظت کے لیے زمین پر بہت سی جگہوں پر دیواریں تعمیر کی گئیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سہیواری نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔
ان ہی یاجوج ماجوج کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر نے الہدایہ والنہایہ میں لکھا کہ واسق باللہ خلیفہ عباسی نے ذوالقرنین کی دیوار کی تحقیق کی غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں، ان پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہ کاف قفقاز کی سد کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سد یعنی کہ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کردہ ہے۔ بحوالہ عقیدۃ الاسلام صفحہ نمبر 297۔ اہل یورپ ان شمالی دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا یا یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہونا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر بعض مسلمان مورخین نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کا جو ذکر ہے وہ ہو چکا ہے۔ بعض نے 6 صدی ہجری میں قوم تاتار کی طوفانی یلغار کو یاجوج ماجوج قرار دے دیا، اور بعض نے دنیا پر غالب آ جانے والی قوموں روس، چین، یورپ اور امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ کر اس باب کو بند کر دیا۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تاتاریوں کو یاجوج یا ماجوج قرار دینے والوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی گمراہی اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے۔ البتہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہہ ضرور ہے۔ بحوالہ روح المعانی صفحہ نمبر 44۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7285۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا، لیکن اول تو یہ خود ان لوگوں کی تصریحات میں موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے ایسے جنگل، دریا، جزیرے اور صحرا پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ دوسرے اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو۔ واللہ عالم۔ لیکن ذوالقرنین کی دیوار کے تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے نام سام، حام، یافس اور کنان ہیں۔ کنان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب شریعت، حسن و جمال، گندم گونی اور گورا رنگ عطا فرمایا۔ محمد بن الصائب فرماتے ہیں کہ ہندی قوم کے ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عربوں کے ابو الابا سام ہیں، ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان، بربر اور قبط پیدا ہوئے۔ یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہی اور کچھ سفیدی مائل ہے جو حبشیل نسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترک اور ہمکالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں، ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ علامہ شہاب الدین محمود الوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی اپنی تصنیف روح المعانی میں لکھتے ہیں
کہ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وحشی قبائل ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی بے سروپا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جنہیں بعض مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس قصے کے تعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند اور مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ کتب میں جو تاریخی واقعات اور جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تضاد اور اختلافات سے بھری ہوئی ہے جن کے صحیح یا غلط ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ ایک روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگراں کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شرک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنایا تو میں نے عرض کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم میں نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم سے فرمائے گا کہ اے آدم، آدم کہیں گے حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔
بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3348۔ دیوار کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، یہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 96۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام، خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیزی سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 439۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں، بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ بحیرہ تبریہ کو بحیرہ قلیل بھی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں سے بھری پڑی ہوگی۔ ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ بس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور وہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کرے گی۔ اور دودھ میں ایسی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے پورا قبیلہ سیر ہو جائے گا۔ ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ صرف بد لوگ ہی باقی رہیں گے جو زمین میں جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے،
ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 643۔ پھر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بد ہیبت چہروں والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ ان کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4076۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا یہ کہ یہ کب آئے گی تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کے سڑان پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4081۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورہ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں 7، جامع ترمذی میں 5، سنن ابن ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکات میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے ذوالقرنین کی دیوار کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنا پر ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔